السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ سب کو بزنس انڈیکس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیسن مائکروسافٹ ایکسل میں چارٹس انسرٹ کرنے کے بارے میں ہے۔ چارٹس یا چارٹنگ ایم ایس ایکسل کا انتہائی اہم فنکشن ہے کہ جس میں آپ اپنے اکیڈیمک یا فائنینشیل ڈیٹے کو چارٹس کی صورت میں، گراف کی صورت میں پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نہ صرف چارٹس بنانے کے بارے میں سیکھیں گے بلکہ چارٹ کو اٹریکٹیو کرنے کے لیے جتنی بھی اس کے اندر فارمیٹنگ کی آپشنز ہیں ان سب کو ہم یہاں پہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ تو لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یہ ایک بیسک لیکچر ہے جس میں ہم چارٹس کے بارے میں A to Z سیکھیں گے۔ چلیے آئیں ذرا ہم یہاں پہ چارٹ کو انسرٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ ایم ایس ایکسل میں چارٹ کو انسرٹ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جس ڈیٹے کا آپ نے چارٹ انسرٹ کرنا ہے اس ڈیٹے کو پہلے آپ سلیکٹ کر لیں۔ سلیکشن کے بعد انسرٹ ٹیب میں جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک چارٹس کا ریبن اوپن ہو جائے گا۔ اس ریبن میں سب سے پہلے جو ہمارا بٹن ہے وہ ریکمینڈڈ چارٹس کا ہے۔ اسے جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا جس کے دو بٹنز ہیں، دو ٹیبز ہیں، ایک ریکمینڈڈ چارٹس اور سیکنڈ آل چارٹس کا۔ ریکمینڈڈ چارٹس کا مطلب ہے کہ ایم ایس ایکسل نے اپنی طرف سے آپ کے ڈیٹے کو دیکھتے ہوئے کچھ چارٹس آپ کو سجیسٹ کیے ہیں کہ ایم ایس ایکسل کے مطابق یہ چارٹس ان بقیہ تمام چارٹس کی نسبت آپ کے ڈیٹے کے لیے موزوں رہیں گے، سوٹیبل رہیں گے۔ بہرحال آپ ان چارٹس میں سے بھی کسی ایک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ چارٹ آپ کو سوٹیبل نہیں لگتے تو آل چارٹس کا ٹیب کلک کریں گے تو یہاں بھی آپ کو بہت سارے چارٹس نظر آئیں گے۔ ہم ان سب کو باری باری دیکھتے ہیں۔ یہ پہلے ہمارا کالم چارٹ ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے یہ جو چارٹ ہے اس پہ کرسر لے کے آئیں گے تو جو آپ کا ڈیٹا اس نے یہاں پلاٹ کر کے دکھایا ہے کہ یہ چارٹ آپ کو اس طرح سے ڈسپلے ہوگا جب آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد لائن چارٹس ہے، پھر لائن چارٹ میں آگے بہت ساری آپشنز ہیں۔ یہ چارٹ آپ کے ڈیٹے کو دے کے یہاں پہ ڈسپلے کیا ہے۔ اس کے آگے پائی چارٹ ہے، یہ ڈفرنٹ طرح کے پائی چارٹ ہیں، پھر بار چارٹ ہیں، ہاریزونٹل بار چارٹس، پھر ایریا کے کچھ چارٹس ہیں جس میں 2D ہے، 3D ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسکیٹر ڈائیگرام، اگر ڈیٹے کو آپ ایز اے اسکیٹر ڈائیگرام ٹرینڈ شو کرنے کے لیے پلاٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے سب سے بہترین چارٹس ہیں۔ اس طرح سے یہ بقیہ سارے چارٹس اس میں اویلیبل ہیں۔ کسی بھی چارٹ کو انسرٹ کرنے کے لیے اس چارٹ پہ جا کے کلک کریں گے تو وہ انسرٹ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ جو ساری وہاں پہ کمانڈس اویلیبل تھیں، جو بھی آپشنس تھیں، وہ ساری اس ریبن کے اندر موجود ہیں۔ چلیے ہم یہاں پہ سب سے پہلے یہ پہلے والا جو کلسٹرڈ ہمارا کالم چارٹ ہے، اس میں 2D بھی ہے، 3D بھی ہے، پھر 2D بار چارٹ ہے، 3D ہاریزونٹل بار چارٹ ہے۔ ہم ان میں سے یہ جو ہمارے پاس 2D کلسٹرڈ کالم چارٹ ہے اسے کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے چارٹ آپ کا یہاں پر ڈسپلے ہو جائے گا۔ کسی بھی چارٹ کو آپ کلک کریں گے تو وہ چارٹ ایز اے بیسک چارٹ کو بن کے آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گا۔ اب اس چارٹ کو آپ اپنے مطابق جو ہے وہ کسٹمائز کر سکتے ہیں، آپ اس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے اس چارٹ کو موو کرنا ہو تو اس بارڈر کے ایریا میں کہیں بھی آ کے آپ لیفٹ ایرو کی پریس کر کے ہولڈ رکھیں، اس کو جہاں بھی آپ کا پلان ہے اس کو موو کرنے کا، اس کو وہاں جا کے آپ ڈراپ کریں گے، یہ وہاں پر موو ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کو ریسائز ہم کرنا سیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا چارٹ ہے یہ ریسائز کیسے ہوگا۔ تو رائٹ باٹم میں ایک ہمارے پاس چھوٹا سا سرکل ہے، یہاں پر ماؤس سے لیفٹ کلک کر کے ہولڈ رکھنے کے بعد آپ اس کو جو ہے انورڈ یا آؤٹ ورڈ ڈریگ کریں گے تو اس طرح سے جو آپ کا چارٹ ہے یہ ریسائز ہو جائے گا۔
اس کے بعد اس کو اسٹریچ کرنا چاہیں تو اسٹریچ کر سکتے ہیں، ایکسپینڈ کرنا چاہیں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، باٹم سے بھی یہ اسٹریچ اور ایکسپینڈ یہاں سے ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ چارٹ کو ریسائز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس چارٹ کا بارڈر کا ایریا ہے، اچھا بارڈر کا ایریا اتنا زیادہ آپ کو یہاں پر ویزیبل نہیں ہوگا، ہم اس ورک ایریا کا جو ہے گریڈ لائنز ان کو یہاں سے ریموو کر لیتے ہیں۔ اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے گراف کے ارد گرد ایک باؤنڈری ہے، ہم اس کو بارڈر کہتے ہیں۔ بارڈر پہ آ کے اگر آپ ماؤس سے رائٹ کلک کریں گے، جو ہماری لاسٹ یہاں پہ آپشن شو ہوگی فارمیٹ چارٹ ایریا، اسے کلک کریں گے تو وہ آپ کے سامنے ایک رائٹ سائڈ پہ ایک پین اوپن کر دے گا۔ بارڈر کو کلک کرنے کے بعد نو لائن کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو چارٹ کا جو بارڈر ہے وہ یہاں سے ریموو ہو گیا ہے۔ اچھا بارڈر کے علاوہ یہاں یہ جو لائنیں ہیں ہم انہیں کہتے ہیں گریڈ لائنز، یہ لائنز بھی یہاں سے آپ کی ریموو ہو سکتی ہیں۔ اس کو آپ کسی بھی ایک لائن کو کلک کریں گے، تمام کی تمام جو گریڈ لائن سلیکٹ ہو جائیں گی، ڈیلیٹ پریس کریں گے، یہ لائنیں یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ جو پلس کا سائن ہے اسے کلک کریں گے تو یہاں جو گریڈ لائنز ہیں انہیں کلک کریں گے تو لائن آپ کی شو ہو جائیں گی، دوبارہ انچیک کریں گے تو یہ یہاں سے ڈس اپیئر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہاں پہ اور بہت ساری آپشنز ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں ون بائی ون۔ اس کے بعد تو یہ ہم نے اس طرح سے گریڈ لائنز اس کی جو ہے یہاں سے ڈس اپیئر کر دی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ورٹیکل ایکسس ہے، اس کو ہم نے کیسے فارمیٹ کرنا ہے، رائٹ کلک کریں گے، لاسٹ یہاں جو ہمارے پاس فارمیٹ ایکسس کی آپشن ہے اسے کلک کریں تو یہاں پہ باؤنڈز میں جا کے منیمم 0 ہے، ادھر بھی 0 ہے، میکسیمم 80 ہے، یہاں پہ 80 ہے۔ اب جو میکسیمم ہے اس کو ہم یہاں پہ 100 کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہمارا ورٹیکل ایکسس ہے اس کی جو اپر جو لمٹ ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس 100 ہے۔ تو اس کے بعد میجر جو ہے، میجر کا مطلب ہے کہ اس ورٹیکل بار میں ویلیوز کے درمیان جو کامن ڈفرنس ہے وہ یہاں ہمارے پاس 10 کا ہے، تو یہ 10 ہمارا میجر کہلاتا ہے۔ اب اس میجر کو مزید سب ڈیوائڈ ہم کرتے ہیں مائنر کے ساتھ، یہاں 2 کا ڈفرنس ہے۔ ہم یہاں آگے جا کے مائنر کو مزید پڑھیں گے تو اب دیکھیں گے کہ 0 اور 10 کے درمیان 5 اس کے پارٹس بن جائیں گے، 10 اور 20 کے مزید 5 پارٹس بن جائیں گے۔ تو اسی طرح سے اسی کے نیچے آ کے یہاں ٹکس مارکس کی آپشن ہے، اسے کلک کریں تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی کہ یہ مائنرز کیا ہوتے ہیں۔ میجر میں دیکھیں ذرا، میجر میں جو ہے اگر آپ ان سائڈ کلک کریں گے تو گراف کے اندر کی طرف لائنیں ڈرا ہو جائیں گی اس طرح سے، اور آؤٹ سائڈ کریں گے تو وہ گراف کے باہر کی طرف جو ہے لائنیں ڈرا کر دے گا، کراس کریں گے تو یہ دونوں جانب لائنیں لگا دے گا۔ تو مائنر جہاں ہمارے پاس جو ہے ان سائڈ کلک کریں گے تو گراف کی اندر کی طرف وہ چھوٹی چھوٹی سی لائنیں ڈرا کرے گا، یہ مائنر کی لائنیں ہیں۔ اب دیکھیں گے یہاں پہ ہر 2 کے ڈفرنس سے چھوٹی سی لائن ہے، اور جو میجر کی لائن ہے وہ بڑی لائن ہے، وہ 10 کے ڈفرنس سے ہے۔ تو مائنر کا مطلب ہے کہ کتنے ڈفرنس سے آپ نے یہ مائنر کی لائن یہاں پہ لگانی ہے۔ تو مائنر آپ کا 2 بھی ہے، 4 بھی ہے، جتنا بھی آپ اپنے ڈیٹا کے اکارڈنگ رکھنا چاہیں آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے آگے لیبلز کی آپشنز ہیں، تو لیبل یہ جو ہمارے پاس 0 سے 100 جو ہمارا ورٹیکل ایکسس، تو اس کی پوزیشن چیک کر لیں۔ اگر آپ اس کو رائٹ سائڈ پہ کرنا چاہیں تو ہائی کلک کریں گے، یہ گراف کے رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا، اور اگر آپ اس کو لیفٹ میں کرنا چاہیں تو لو کلک کریں گے، لیفٹ میں چلا جائے گا، اور اگر آپ نیکسٹ ٹو ایکسس بھی کریں گے تو وہ لیفٹ ہی رہے گا۔ اس طرح سے آگے نمبرز کی بھی یہاں پہ آپشنز اویلیبل ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہاریزونٹل جو ہے ایکسس ہے، اس کو آپ نے فارمیٹ کیسے کرنا ہے، یہ اس کی یہاں پہ کچھ آپشنز اویلیبل ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چونکہ ہمارا یہ نمبرز ہیں، ڈیٹ سیریز نہیں ہے، تو یہاں پہ وہ اگر آپ اس کو ڈیٹ ایکسس بھی کریں گے تو اس طرح سے یہاں پہ وہ ڈسپلے کر دے گا۔ تو یہ یہاں پہ کچھ آپشنز ہیں، کوئی اتنی ٹیپیکل نہیں ہے، آپ ان کو اگر باری باری جیسے آپ اس ویڈیو کے بعد پریکٹس کریں گے، ان سب کو چیک کریں گے تو آپ کو اس کی ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ اگر بالفرض کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں، کویشچن پوچھ سکتے ہیں، تو ایز سون ایز پاسبل اس کا آنسر آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جائے گا،
ایک ویڈیو کے ذریعے. تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ بارز ہیں، ان بارز کو بھی آپ فارمیٹ کر سکتے ہیں. بار پہ آ کے ہم یہاں پہ کرتے ہیں رائٹ کلک. تو یہ دیکھیں نا، یہاں میں نے ایسے کیا رائٹ کلک، تو یہاں پہ کچھ آپشنز ظاہر ہو جائیں گی یہ ایڈ لیبلز کی. تو ایڈ لیبل میں ایڈ ڈیٹا لیبلز ہے، ایڈ جو ہے وہ کال آؤٹس ہے. ایڈ ڈیٹا لیبلز کریں گے تو یہ اس کے اوپر جو ان کے ڈیجٹس یہاں پہ گیون ہے، ویلیوز گیون ہے، یہاں وہ ویلیو آپ کو یہاں سے مل جائیں گی. تو کنٹرول زی کریں گے تو یہاں سے دوبارہ وہ ڈس اپیئر یعنی انڈو ہو جائے گا. اس کو دوبارہ ہم یہاں پہ ایڈ لیبل کریں گے تو ایڈ کال آؤٹس ہے. تو اب دیکھ لیں کہ ود سبجیکٹ ان کے ویلیوز بھی ہیں، ساتھ سبجیکٹ کا نیم بھی ہے. اس طرح سے بھی آپ اس کو جو ہے فارمیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو پلس کا سائن ہے اسے کلک کریں. پلس کے سائن کے ساتھ ہمارے پاس ایکسس ہے، ایکسس کو چیک کر دیں گے تو ایکسس آپ کو یہاں پہ ڈس اپیئر ہو جائیں گے. کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ دوبارہ سے اپیئر ہو جائیں گے. ایکسس کا ٹائٹل کلک کریں گے تو ان دونوں ایکسس کے جو ٹائٹلز ہیں یہ بھی یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سبجیکٹس نیم، اور یہ جو ہمارے پاس ورٹیکل ایکسس ہے اس کے میں نام یہاں پہ لکھتا ہوں مارکس obtained. تو اس طرح سے ہم نے یہ لگا دیے. اس کے بعد پلس کے سائن میں آگے ہمارے پاس ہے ڈیٹا لیبلز. اگر آپ اس کو ان چیک کریں گے تو وہ یہاں سے وہ اس کو ریموو کر دے گا. دوبارہ اس کو چیک کریں گے تو وہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے. اس کی آگے فردر آپشنز ہیں. یہ انسائیڈ ہے، دیکھیں انسائیڈ ہے، پھر یہ انسائیڈ بیس وہ جو اس کی بیس ہے، آؤٹ سائڈ اینڈ ہے، ڈیٹا کال آؤٹس ہے، یہ یہاں پہ سینٹرڈ ہے. یہ ساری یہاں پہ آپشنز اویلیبل ہیں. ڈیٹا ٹیبل پہ کلک کریں گے تو وہ جو آپ کا یہ جو ڈیٹا تھا جس میں سبجیکٹ اور مارکس وغیرہ تھے تو وہ جو ہے آپ کے گراف کے نیچے اس کو وہ پریزنٹ کر دے گا. ایرر بارز بھی اگر شو کروانا چاہیں آپ کروا سکتے ہیں. گریڈ لائنز جو میں نے پہلے یہاں سے ریموو کی تھیں وہ یہاں سے چیک کریں گے تو وہاں وہ ڈسپلے کر دے گا. اگر ان چیک کریں گے یہاں سے ریموو ہو جائے گا. لیجنڈ جو ہے، لیجنڈ سے کلک کریں گے آپ تو اب دیکھ لیں کہ یہ اس طرح سے وہ جو اس کے مارکس ہیں، یہ جو مارکس جس کی ویلیوز ہیں، یہ جو ورٹیکل ایکسس کی ویلیوز ہم ان کو لیجنڈ کہا کرتے ہیں. جو اس کی سیریز کا نیم ہے مارکس obtained ہے، اس نے اس کو یہاں پہ شو کر دیا ہے. اس کو اگر آپ یہاں سے ریموو کرنا چاہیں تو ان چیک کر دیں. ٹرینڈ لائن، آپ کے ڈیٹا کا ٹرینڈ کیا ہے، اسے کلک کریں گے تو وہ ڈیٹا کا ٹرینڈ آپ کو اس طرح سے شو کر دے گا. تو یہ کچھ بیسکس تھیں ہمارے اس چارٹس کے حوالے سے. تو اگر آپ کوئی اور بھی چارٹ جیسے پائی چارٹ ہے، ڈونٹ چارٹ ہے، یا ایریا چارٹ ہے، یا ہمارے پاس ہوریزونٹل جو ہے وہ بار چارٹ ہے، یا ہمارا ہسٹوگرام ہے، یا لائن چارٹس ہیں، کوئی بھی چارٹ یہاں پہ آپ ڈرا کرنا چاہیں ڈرا کریں. اور ان سب کی جو فارمیٹنگ کی آپشنز ہیں وہ آلموسٹ کوئی 99% یہی ہیں جو ہم نے یہاں پہ اس ایزی سے چارٹ میں سیکھی ہیں. تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ لرن کیا ہوگا.